نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان دنیا میں عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اس کو عزت دیں، اور شریعت نے اور اسلام نے بھی ہر انسان کی عزت کا خیال کیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے اور ضروری ہے، کہ وہ اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا، نہ اس کا ناحق مال چھین سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر کوئی جس طرح سے اپنے مال کے دفاع میں کوئی قتل ہو جائے تو اس کو شہید کا درجہ دیا گیا، من قتل دون عرضہ فہو شہید، کہ جو اپنی عزت کے لیے قتل کر دیا جائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا۔ اب عزت و شرافت کا حقیقی معیار کیا ہے، یعنی کس طرح سے عزت کو حاصل کیا جائے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ دنیا کے انسانوں کے نزدیک عزت کا معیار، سربلندی کا معیار مال و دولت، حسب و نسب، مقام و مرتبہ اور عہدہ و منصب کا حاصل ہونا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو گویا کہ وہ عزت دار ہیں۔ جس طرح سے کہ قرآن کریم نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں کچھ متکبرین اور مغرور لوگوں کے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ اسی بنیاد پر کیا، وہ کہتا ہے کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے اور یہ نہریں میرے نیچے سے جاری ہیں، تو کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتی؟ یعنی میں اتنے زیادہ مال و دولت والا ہوں تو لہذا عزت و سربلندی اور گویا کہ خدائی کا مجھے درجہ دیا جانا چاہیے۔ کفار و مشرکین بھی وہ یہی کہا کرتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہ ہم بہت زیادہ مال اور اولاد والے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور اسی وجہ سے ہر اس انسان کو وہ قابل توجہ نہیں سمجھتے تھے کہ جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں، جس کو یہ چیزیں حاصل نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا اسی طرح سے گزشتہ جو انبیاء کرام تشریف لائے تو ان کا ایک بڑا اعتراض یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ تو ہماری طرح ان کو بڑے حسب و نسب نہیں حاصل ہے، یا ان کو بڑا مال و دولت حاصل نہیں ہے۔ ایک نبی کے بارے میں ان کی قوم نے کہا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، کہ ان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یعنی سونے کے خزانے ان پر برستے، یہ بڑے سونے کے خزانے کے مالک ہوتے، یا فرشتوں کے پرے ان کے پاس آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن کریم ان دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم انسان پر کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
اس طرح سے اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کی قوموں کے قرآن کریم نے یہ واقعات بیان کیے ہیں کہ وہ اس چیز کو عزت و سربلندی کا اور بڑائی کا معیار سمجھتے تھے کہ مال و دولت ہو، حسب و نسب ہو، مقام و مرتبہ حاصل ہو، بڑے خاندان اور قبیلے کا کوئی انسان ہو۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل عزت و سربلندی وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ کہا کہ جو عزت اور سربلندی چاہتا ہے تو وہ اللہ سے طلب کرے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو عزت و سربلندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے ساری عزت و سربلندی، اللہ ہی کے لیے ہے ساری سربلندی۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم نے ان منافقین کے بارے میں بتایا کہ جو کفار و مشرکین کی مال و دولت کو اور ان کی ظاہری چمک دمک کو اور ان کی زیب و زینت کو دیکھ کر وہ ان سے دوستیاں رچاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی صحبت اختیار کرنے میں، ان سے دوستی حاصل کرنے میں ہمیں عزت و سربلندی حاصل ہوگی، اور یہ مسلمان ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ فٹیچر قسم کے لوگ ہیں نعوذ باللہ۔ تو ان کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، کہ ان منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کن؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں رچاتے ہیں۔ کیوں دوستیاں رچاتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، کہ یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ان کے پاس ہمیں ملے گی کافروں سے دوستی کرنے میں، ان کی صحبت اختیار کرنے میں، ان کی چاپلوسی اختیار کرنے میں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے عزت؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت و سربلندی حاصل کرنی ہے تو وہ اللہ کے پاس ملے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایسی ہی کہا ایک جگہ کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے رسول کے پاس ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ وہ ایمان اس کا معیار ہے، عمل صالحہ اور نیک اعمال اور شریعت کی تعلیمات پر پابندی کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اسی میں عزت و سربلندی ہے۔ ایک جگہ کافروں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، کہ تمہارے یہ مال اور اولاد جو تم نے جمع کیے ہیں اور جن کو تم اپنی عزت و سربلندی کا، اپنی فخر کا، اپنی بڑائی کا، اپنے غرور اور تکبر کا معیار سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم سے قریب نہیں کر سکتے۔ اور ہم سے قریب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آمن وعمل صالحا، کہ جو ایمان لے کر آیا اور اس نے نیک عمل کیا، تعلیمات شریعت کی تعلیمات پر وہ عمل پیرا ہوا، وہ رسول کی سنتوں پر چلا، قرآن کریم کے طریقوں پر چلا، آمن وعمل صالحا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جزاء الضعف بما عملوا، کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دوگنا اجر و ثواب ہے، اور وہ بالا خانوں کے اندر بڑی مست اور عیش کے ساتھ میں رہیں گے، اور ان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، امن و امان کے ساتھ میں وہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عزت و سربلندی کا حقیقی معیار وہ ایمان اور عمل صالح ہے، کہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت اور سربلندی حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے عزت اور سربلندی حاصل کرنے کا جو دوسرا اور اصل معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ہے تقوی اور دینداری، پرہیزگاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ بھی آمن و عمل صالحہ کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، سارے کی ساری دنیا کے انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بنائے گئے، لیکن اللہ نے مختلف قبیلے، مختلف خاندان بتائے آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، اور پھر کیا کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے اصل معیار، کہ اگر کوئی عزت و سربلندی چاہتا ہے لوگوں کی نظروں میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، تو اس کو تقوی حاصل کرنا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوگا۔ لوگ چاہے اس کو کچھ بھی سمجھے، لوگ چاہے اس پر تانا کسی کریں یا اس کو تانا زنی کریں، اس کو بھکاری سمجھے، اس کو غریب سمجھے، اس کو لوگوں کی نظروں میں وہ چاہے کتنا ذلیل ہو، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و سربلندی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا اور پرہیزگاری والا ہوگا۔ ایک عورت تھی، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، کہ جس کا کوئی بڑا حسب و نسب نہیں تھا، بڑا خاندان نہیں تھا، بے گمنام، اور اس کا مسجد کے ہی پاس میں ایک اس کا خیمہ لگا دیا گیا تھا، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ اتنی زیادہ کوئی عزت والی نہیں تھی ظاہری نظر میں، اس کا رات میں ایک انتقال ہو گیا ایک رات کو، تو لوگوں نے خود ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح ہوئی اگلے دن تو معلوم کیا کہ وہ خاتون کہاں ہے، وہ عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کا رات میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں کی کہ مجھے بتاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پر گئے اور وہاں پر اس کی نماز پڑھی آپ نے جا کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا ظاہری اعتبار سے کوئی خاندان بھی نہیں تھا، کوئی حسب و نسب بھی نہیں تھا، کوئی مقام و مرتبہ اس کو حاصل نہیں تھا، لیکن ایک بہت بڑا نیک عمل وہ کرتی تھی، مسجد کی صفائی، مسجد میں جھاڑو لگانا، اور مفسرین کرام، محدثین کرام نے اس کی یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ فیہ الحض علی کنس المسجد وتنظیفہ، کہ اس میں فضیلت نکلتی ہے اس بات کی کہ مسجد کی صفائی کرنا اور اس کو جھاڑو لگانا، اس میں صاف کرنا کتنا بڑا نیک عمل، کہ اس نیک عمل کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا صحابہ کرام پر کہ جب اس کا انتقال ہوا تو مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے آپ کو اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ہے دینداری اور تقوی والی زندگی جو حقیقی معیار ہے، اور کسی دوسری چیز کے ذریعے اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور وہاں پر ان لوگوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم بغیر لڑائی کے اس کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین خود یہاں پر آئیں گے اور وہ صلح نامے پر دستخط کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سفر بڑا تاریخی سفر ہے، اس میں بڑے بڑے حقائق اور بڑی عبرت انگیز واقعات چھپے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب وہاں پر قریب میں پہنچے تو کہیں پر درمیان سے پانی سے یا دریا سے ان کو گزرنا تھا، لہذا انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھا، اونٹنی سے اترے اور ایسے ہی چل پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ امیر المومنین، دشمنوں پر آپ کے نام سے جو ہے رعب و ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ کانپنے لگتے ہیں آپ کا نام سن کر۔ جب کو آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو آپ ان کے دلوں سے آپ کا رعب ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، کہا کہ اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ جملہ کہتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا جو امت محمدیہ کے لیے عبرتناک ہو جاتی۔ اور پھر یہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا کہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت و سربلندی عطا کی ہے، اسلام کے ذریعے فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ تو جب بھی
ہم یا کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مسلمان، وہ اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعے عزت و سربلندی حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ کوئی بھی قوم اہل ایمان اور اہل اسلام، ان کے لیے سربلندی اسلام سے چمٹنے میں ہے، نیک اعمال میں ہے، شریعت میں ہے، تقوی و دینداری میں ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور سبھی کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے، عزت و سربلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔